آج 4 محرم پہلے پیر کے دن صرف 1 منٹ کی تسبیح جس گھر میں پڑھی جائے گی اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ خدا را آج یہ تسبیح کسی صورت مت چھوڑنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 4 محرم پہلے پیر کے دن کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ جس گھر میں یہ 1 منٹ کی تسبیح پڑھی جائے گی وہ گھر 10 محرم سے پہلے مالا مال ہو جاتا ہے۔ آج اس موقع سے فائدہ اٹھا لو، پھر یہ موقع 1 سال بعد ملنا ہے۔ آج یہ تسبیح صرف 1 بار میرے کہنے پر ضرور پڑھ لو۔ آج اگر آپ 100 کروڑ بھی مانگو گے تو میرا رب ہر چیز پر قادر ہے، شام تک وہ بھی مل جائیں گے۔ کیوں نہ کہ آج آپ کو اس ویڈیو میں وہ وظیفہ بتاؤں گی جس کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ پاک سے ذاتی گھر، دولت، عزت، شہرت جو بھی مانگیں گے اللہ پاک کی ذات وظیفے کی بدولت آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گی۔ یاد رکھیے گا یہ محرم کے پہلے پیر کا ایسا خاص وظیفہ ہے جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، جسے پڑھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا، جسے پڑھنے والا جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے اللہ عطا فرماتا ہے۔ روزگار مانگے تو روزگار ملتا ہے، بے اولاد ہے اولاد مانگتا ہے اولاد مل جاتی ہے۔ آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، کیوں نہ کہ آج محرم کے پہلے پیر کا دن اتنا قبولیت کا دن ہے کہ اگر آپ رب کریم سے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں اور اس وظیفے سے رب کریم سے اپنی کوئی حاجت پوری کروانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو بھی اپنا بنانا چاہتے ہیں تو آج یہ وظیفہ خود بھی پڑھے اور دوسروں کو بھی بتائے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے جو مانگتے ہیں مسئلے چھوڑنے سے پہلے مل جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی خیر و برکت، سعادت آپ کے گھر کی طرف رخ کرتی ہے۔ جس گھر میں فاقے ہے، تندرستیاں ہے، رکاوٹیں ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، وہ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھے۔ محرم کا پورا مہینہ رحمت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مانگی گئی ہر دعا اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے رجب، شعبان، رمضان اور ذی الحج کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیا، لیکن اب موقع مل رہا ہے۔ محرم کے پہلے پیر کا دن ہے۔ اگر آج بھی آپ لاپرواہی میں اس دن کو گزاریں گے تو اپنے پیروں پر کلاڑی خود ماریں گے۔ اس قبولیت کی گھڑی میں اگر کوئی بندہ 1 منٹ نکال کر یہ خاص وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو آج آپ اپنی لاپرواہی کے ذمہ دار خود ہوں گے، کیوں نہ کہ قبولیت کا وہ وقت ہوتا ہے جس میں مانگنے والا فریاد کرتا ہے تو اللہ ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے، اور آج وہ قبولیت کا وقت ہے۔ اس قبولیت کے وقت میں اگر یہ وظیفہ فقیر بھی پڑھے تو بادشاہی ملتی ہے۔ آج وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں جن قبولیت کی گھڑیوں میں رب راضی ہو جاتا ہے۔ اگر میں اور آپ جان لیں کہ محرم کا پہلا پیر کتنا قبولیت کا دن ہے، کتنا فضیلت اور برکت والا دن ہے، تو ہم اپنے سارے کام چھوڑ کر اس وظیفہ کو پڑھنا شروع کر دیں گے۔ آج یہ وظیفہ کسی صورت میں چھوڑیے گا۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے 1 لاکھ مانگے گا تو میرا رب 70 لاکھ سے نوازے گا، کیوں نہ کہ وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے، اور جو رب کو راضی کر لیتا ہے، رب کریم سے عزت کر کے مانگتا ہے، اس کی نسلیں آباد ہو جاتی ہے، آنے والی نسلوں کے لیے رزق کا انتظام ہو جائے گا۔ آج اگر کوئی بے روزگار ہے جن کے کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکے ہیں، دکانوں پر گراہک نہیں آتے، وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہوتے، رشتے خود چل کے آپ کے گھر آئیں گے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ محرم الحرام کے پہلے پیر کے دن قبولیت کی گھڑیاں عروج پر ہوتی ہے، اور ان قبولیت کی گھڑیوں میں مانگنے والے کو فوراً مل جاتا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو شروع کرتے ہی مقصد کی نیت لازمی کرنی ہے، اور رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک خواب ہے جو پورا ہو ہی نہیں سکتا۔ رب کریم سے چاہا تو آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج محرم کے پیر کے دن اس مجروح وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ رب کریم نے چاہا تو آج فقیروں کو بادشاہی نصیب ہوگی، بے روزگاروں کو روزگار بھی ملے گا، اور اتنا ملے گا کہ آپ کی 7 نسلوں تک رزق کی کمی نہیں آئے گی۔ آپ میں سے بہت سے لوگ بے بس ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، دن رات محنت و مشقت کرنے کے باوجود بھی کامیابی مقدر نہیں ہوتی، ہر قدم پر ناکامی ہے، مایوسی ہے، لاچاری ہے، بے بسی ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ میرے کہنے پر پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو کوئی امید باقی نہیں رہی، آپ ہر قسم کے وظائف پر پڑھ کر تھک چکے ہیں، مایوسی آپ پر غلبہ پا چکی ہے، تو یہ وظیفہ صرف 1 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ غیب سے ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ آپ چاہے پاکستان سے ہے، آپ انڈیا سے ہے، آپ سعودی عرب سے ہے، بنگلہ دیش سے ہے، نیپال، مسقط، ایمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 4 محرم پہلے پیر کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ ضرور پڑھنا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لے، کیوں نہ کہ
ایسے بہت سے وظائف، بہت سے عمل آپ کے حوالے ڈیلی بیسس کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 4 محرم پہلے پیر کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ چاہے تو نماز فجر کے بعد پڑھیں، نماز ظہر کے بعد پڑھیں، نماز عصر کے بعد پڑھیں، مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ دکان پر ہے، دکان پر پڑھ لے، دفتر میں ہے، دفتر میں پڑھ لے، سفر میں ہے، سفر میں پڑھ لے۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لے تو سب سے بہتر ہے، کیوں نہ کہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ آپ کون سا پڑھنا چاہتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھی طرح سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہوتی ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہوتی ہے۔ کوئی بے روزگار ہے، روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے، اولاد چاہتا ہے، کوئی کسی کو قابو کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، یا آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے پڑھ لے۔ آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ اپنی اولاد کو اپنا تابع کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لے۔ آپ کوئی بڑی رقم چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لے کہ مجھے اتنی رقم مل جائے، یا آپ اپنی اولاد کا رشتہ کہیں اچھی جگہ پر کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لے۔ القرض، جس کو جو پریشانی ہے، جو مصیبت ہے، جو بھی حاجت ہے، اپنے تمام مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شیطان و مردود سے حفاظت لینی ہے، اور آپ نے کہنا ہے یا باری تعالیٰ میں شیطان مردود سے پناہ چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنی حفاظت میں لے لے۔ جب پاک آپ کو اپنی حفاظت میں لے لے گا پھر دنیا کوئی غم آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ غم ہمارے پاس یوں آتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں اور گناہوں کے سبب ہی ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسبیح پڑھ لیا، تو اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفائی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا لطیفو ہے۔ یاد رکھیے گا، یا لطیفو رزق اور دولت کا ایک ایسا خاص وظیفہ ہے کہ جو کہتا ہے ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفہ پڑھنے کے باوجود کئی سالوں سے ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، ہمارے گھر سے غربت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو آج محرم کے پہلے پیر کے دن لطیفو کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ نام ایک ایسا طاقتور نام ہے، یہ رزق کو اپنی طرف کھینچ کر لاتا ہے، رزق آپ کی طرف دوڑتا ہوا آئے گا۔ آپ نے یا لطیفو کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا لطیفو 1 بار ہو گیا، یا لطیفو 2 بار ہو گیا، یا لطیفو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا لطیفو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا لطیفو پڑھتے دوران آپ رب کریم سے پہاڑ جتنا سونا بھی مانگیں گے، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھیں گے تو رب کریم بہتر نہیں بہترین عطا فرمائے گا۔ جب کوئی اللہ والا اللہ پاک سے مانگتا ہے، خلوص دل کے ساتھ مانگتا ہے، تو اللہ پاک چھپر پھاڑ کا عطا فرماتا ہے۔ 11 بار یا لطیفو پڑھتے ساتھ ہی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ کیوں نہ کہ آج کا وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ پہلے نمبر پر 11 بار یا لطیفو پڑھنے کے بعد وہی بیٹھے جگہ چھوڑے بغیر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیات کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی آیات سبحان اللہ و نعم الوکیل ہے۔ سبحان اللہ و نعم الوکیل کو آپ نے گھروں کی دیواروں پر، دکان کی دیواروں پر لگے ہوئے دیکھا ہوگا، ہوٹل کی دیواروں پر لگا ہوا دیکھا ہوگا۔ یہ قرآنی آیت جس دیوار میں، دکان میں، جس گھر میں لکھی جاتی ہے وہاں پر نہ ہی تندرستی آتی ہے، نہ ہی بے روزگاری آتی ہے، نہ ہی بیماری آتی ہے، نہ ہی پریشانی آتی ہے۔
اس کو دیوار پر لگانے کے اتنے فائدے ہیں۔ جو کوئی اس آیت کو اپنی زبان سے ذکر کرتا ہے، جو کوئی سبحان اللہ و نعم الوکیل کو اپنی زبان سے پڑھتا ہے، عرش الہی پر بیٹھا رب آسمان سے غیبی خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے اور رزق کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ آپ کے راستے میں آنے والی رکاوٹیں جو نہ میں جانتی ہوں اور نہ ہی آپ جانتے ہیں، وہ رکاوٹیں خزانہ غیب سے ہٹا لی جاتی ہے۔ سبحان اللہ و نعم الوکیل کا مطلب کیا ہے؟ بہترین کارساز اللہ کی ذات ہے، میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے۔ جب کوئی بندہ محرم کے پہلے پیر کے دن اس بات کا مقرر کرتا ہے، اس قرآنی آیت کو پڑھتا ہے کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے، تو اللہ کریم فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو محرم کے مہینے میں، رحمت کے مہینے میں، محرم کے پہلے پیر کے دن مجھے سبحان اللہ و نعم الوکیل سے پکار رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں اس بندے سے راضی ہوں۔ اے فرشتوں، یہ بندہ جو مانگتا ہے اس بندے کی حاجت کو پورا فرما دو۔ اگر آپ بھی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ آیت پڑھ لو۔ آپ نے کیسے پڑھنی ہے اور کتنی بار پڑھنی ہے توجہ کیجیے گا۔ سبحان اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اس قرآنی آیت کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنی ہے، نہ کم پڑھنی ہے نہ زیادہ پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ و نعم الوکیل کی ایک تسبیح بے اولادوں کے لیے بہترین عمل ہے، بے روزگاروں کے لیے بہترین عمل ہے، مقروض افراد کے لیے بہترین عمل ہے۔ 4 محرم پہلے پیر کے دن ایک تسبیح سبحان اللہ و نعم الوکیل کی پڑھنی اور مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمتوں و برکتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو آج 4 محرم پہلے پیر کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لو۔ دوسرے نمبر پر 100 بار یا غنی ایک مکمل تسبیح سبحان اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ آپ نے کون سا پڑھنا ہے؟ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جس کے بغیر یہ عمل ناممکن ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کی ایک آیت پڑھنی ہے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین یہ ایسی کلمات ہیں جن کے پڑھنے سے عرش الہی پر بیٹھا رب آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے گا، کیوں نہ کہ رب کریم شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ آج الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر رب کا شکر ادا کرے، رب کو راضی کرے۔ میں کہتی ہوں کہ نیا اسلامی سال آپ کے لیے خوشیاں، رحمتیں، برکتیں اور خوشحالیاں لے کر آیا ہے۔ آپ نے آخر میں تیسرے نمبر پر الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا کیسے ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے اور 21 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھتے دوران جتنا زیادہ ہو سکے رب کا شکر ادا کرے، کیوں نہ کہ رب شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، شکر کرنے والوں کو اپنے قریب لے آتا ہے، شکر کرنے والے کو بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ آج جو یہ 3 اعمال آپ کو بتائے ہیں یہ کامیابی کا راز ہے۔ رب کریم سے خزانے لوٹنے کی وہ ترتیب اور تعداد ہے اللہ والے پڑھا کرتے ہیں۔ آج اگر آپ بھی رب کریم سے اپنی بات کو منوانا چاہتے ہیں، اپنے تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب و تعداد سے لازمی پڑھیے گا۔ پہلے نمبر پر 11 بار یا لطیفو پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر 100 بار سبحان اللہ و نعم الوکیل اور آخر میں 21 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر وظیفہ مکمل کرے اور آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، کیوں نہ کہ اول و آخر درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ اول و آخر درود پاک کے ساتھ یہ 3 وظائف پڑھنے کے بعد آپ نے رب کریم سے دونوں ہاتھ چھوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی، پھر ضد کر کے مانگے۔ میں یقین سے کہتی ہوں کہ آپ ضد کر کے رب کریم سے جو بھی مانگیں گے میرا رب جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا، کیوں نہ کہ رب جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپا پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ آپ نے 4 محرم پہلے پیر کے دن یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ آپ کے رزق کی جو بھی پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ اے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کو اپنے غیبی خزانے سے رزق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے مال و دولت میں اضافہ فرما اور تندرستی کو ختم فرما۔ اے اللہ قرض سے، مرض سے، بری آفات سے
برے بلاؤں سے نجات فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما۔ اے اللہ قبر کی سختی سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا اور جہنم کی آگ سے بچا۔ اے اللہ ہمارے غیب و صغیر گناہوں کو معاف فرما، ہمیں 5 وقت کا نمازی اور ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ آمین ثم آمین۔